میرے نہایت ہی معزز و احترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جہاں پر اور بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، وہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں ایک خوبی یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ وہ خود بھی پیغمبر تھے، ان کے والد گرامی وہ بھی پیغمبر، ان کے دادا وہ بھی پیغمبر، ان کے پردادا وہ بھی پیغمبر۔ یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کی اس خوبی کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن کریم، کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب، یعقوب ابن اسحاق و اسحاق ابن ابراہیم۔ کہتے یوسف علیہ السلام وہ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ عزت والا بیٹا ہے عزت والے کا، پھر عزت والے کا، پھر عزت والے کا، یعنی 4 نسلوں سے پیغمبر۔ نسبی شرافت و کرامت اور باطنی خوبیوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی رات میری ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو میں آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یعنی آقا تو جہاں فرما رہے ہیں کہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد اوتی شطر الحسن، کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو جب بنایا نا تو اللہ نے اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس پوری کائنات کا آدھا حسن و جمال اکیلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ آدھا حسن و جمال ساری کائنات میں اللہ نے تقسیم کر کے عطا فرمایا، اور آدھا حسن و جمال تنہا سیدنا یوسف علیہ السلام کے وجود مقدس کو عطا فرمایا۔ کتنا حسن و جمال ہو! یہی وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کا واقعہ اللہ نے ایک ہی مقام پر بالترتیب اور بالتفصیل قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر پوری ترتیب کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ پوری سورت سورہ یوسف اللہ نے ان کی زندگی کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اتنی خوبیوں سے نوازا تھا، وہاں ہی پر اللہ رب العزت نے ان کو بڑی کڑی آزمائشوں سے بھی گزارا تھا۔
بڑی سخت آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزارا تھا. بچپن سے ہی بے پناہ باپ کی محبت حاصل تھی کہ باپ یعقوب علیہ السلام بے پناہ محبت کیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو بھائی دیکھ دیکھ کر حسد کا شکار ہو گئے کہ یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، لیکن ہمارا باپ ہم سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. دیکھ دیکھ کر بھائی حسد کا شکار ہو گئے. وہ انتہائی مکاری کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور ایک اندھیرے کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا. باپ کو آ کر کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. چند دنوں کے بعد ایک قافلے کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا تو بھائی پھر سے وارث بن گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. ان کو اپنا غلام ظاہر کر کے انہیں ان کے ہاتھ بیچ ڈالا. قافلے والوں نے جا کر مصر کے بازار میں مہنگے داموں پر انہیں فروخت کر دیا اور عزیز مصر نے انہیں خرید لیا. عزیز مصر وہ ایک دانا اور ایک زیرک انسان تھا، بڑی عقل اللہ نے ان کو عطا فرمائی. چہرے مہرے اور عادات سے پہچان گیا کہ یہ غلام جو ہے نا یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے، یہ بچہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. گھر جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگے اقربی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ اسے عزت و احترام سے رکھنا، کوئی عجب نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو، یا پھر ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں. تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے فضل و رحمت سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک باعزت اور بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام جوان ہوتے گئے، جوانی چڑھتے گئے. جو جوانی پر چڑھتے گئے تو ان کا حسن اور مزید نکھر کر سامنے آتا ہے. ایک جوانی اور پھر ایسی جوانی جو کہ بے داغ تھی، اور پھر حسن و جمال، اور ایسا حسن و جمال کہ اس کے اوپر اللہ نے نبوت اور حکمت کا نور بھی عطا فرما دیا. کیسا حسن و جمال ہوگا، نبوت اور حکمت بھی اللہ نے عطا فرما. عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہ پا سکی اور آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی. مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف پروپیگنڈوں سے آپ کے اوپر ڈورے ڈالنے لگے. حتیٰ کہ ایک دن اس نے موقع پا کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے ایک خصوصی کمرے میں بلا کر سارے دروازے بند کر دیے اور آپ کو برائی کی دعوت دینے لگی کہ جلدی کرو، میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، یہ سارے کپڑے، یہ سارا میک اپ میں نے آپ کے لیے کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے اپنی طرف ان کو مائل کر
ساری تیاریاں آپ کے لیے کی ہے تعالیٰ جلدی کرو. لیکن قربان جائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جواب کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ان کے جواب کو قرآن کا حصہ بنایا اور فرمایا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں حاصل ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ ہی مجھے اب تیرے مکر و فریب سے بچائے گا. اب ذرا سوچئے، سارے دروازے بند ہیں لیکن بھروسہ کس کے اوپر؟ ایک اللہ کے اوپر. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کمرے کے اندر زلیخا نے اپنا ایک خوبصورت بت بھی رکھا ہوا تھا کہ جس کی وہ وقتاً فوقتاً عبادت کیا کرتی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینے لگی نا تو دل کے اندر خیال آیا کہ یہ تو میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میرا بت ہے، یہ کیا کہے گا. چنانچہ فوراً اٹھی اور اپنے اس مظلومہ خدا کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ ہمیں نہ دیکھ سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا نا اپنی آنکھوں سے تو اسی بات کو اپنی دلیل بنایا اور ارشاد فرمایا کہ زلیخا تو ایک پتھر کے سامنے شرمسار ہو گئی، وہ پتھر کہ جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہوئی تیرا کوئی مدد کر سکتا ہے. تو ایک پتھر کے سامنے شرمسار ہو گئی جس کو بنایا بھی تو نے خود ہے، جس کو گھڑنے والے بھی انسان ہے. کیا میں اپنے اس پروردگار کے سامنے شرم محسوس نہ کروں؟ وہ پروردگار جو لطیف و خبیر ہے، وہ پروردگار جو سمیع و بصیر ہے، وہ پروردگار جو دلوں کے راز اور بھیدوں کو جاننے والا ہے. کیا میں اس رب کے سامنے شرمسار نہ ہوں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی، ان کو برائی سے بچا لیا. اب ذرا سوچئے، سارے دروازے بند ہیں، چابیاں زلیخا کے پاس ہیں، کوئی رستہ نہیں ہے بھاگنے والا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا توکل، بھروسہ کس کے اوپر تھا؟ ایک اللہ کے اوپر تھا. اور اللہ بھی فرماتا ہے کہ تم میرے اوپر بھروسہ تو کرو، میں سارے بند دروازے کھول کر تمہارے لیے آسانیاں مہیا کر دوں گا، تمہارے لیے آسانیاں کر دوں گا. ایک دروازہ بند ہوگا، میں اللہ 100 دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ تم توکل اور بھروسہ میرے اوپر کرو. سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے کہ ہم اس واقعے کے اندر غور و فکر کریں اور دیکھیں کس طرح ان کا توکل اور یقین اپنے رب کے اوپر مضبوط تھا اور اللہ نے کس طرح ان کو اپنی برائی سے بچایا. سارے دروازے بند ہیں لیکن فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور جب اللہ کی پناہ میں وہ کوئی آ جائے نا تو اللہ کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا. سارے دروازے پر اللہ نے فرمایا کہ اے یوسف دوڑو، واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑو. یہ خیال ذہن میں نہیں آیا کہ دروازہ تو بند ہے، میں دوڑ کر کیا کروں گا. بس اللہ کا حکم ذہن میں آیا دروازے کی طرف دوڑو تو دوڑ پڑے. تو اللہ نے سارے بند دروازے کھول دیے اور ان کو برائی سے بچا دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ ہم اسی طرح
برائی اور بے حیائی کو ان سے دور کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے خالص بندے ہیں، ہمارے نیک بندے ہیں۔ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو اسی طرح دور کیا کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر باہر نکلے، زلیخا نے ان کو پیچھے بھاگ کر پکڑنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب دونوں اس کشمکش میں باہر نکلنے لگے تو سامنے عزیز مصر بادشاہ کھڑا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، اور اب زلیخا نے پاسا پلٹ دیا اور کہا کہ اپنی ساری کارروائی کی ذمہ داری سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا، ما جزاء من احسن ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب عليم، کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے گا تو اس کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو اسے قید کے اندر ڈال دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہا، فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، میں نے کوئی سازش نہیں کی، یہ سارا پروپیگنڈا اسی کا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کا انتظام یوں فرمایا کہ ایک کم سن بچہ بول اٹھا، وہ کہنے لگا کہ یوسف کا کرتا دیکھو، بات کھل کر سامنے آ جائے گی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اور اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ لیکن جب کرتے کو دیکھا گیا تو معاملہ سامنے آ گیا کہ کرتا پیچھے سے پڑا ہوا تھا۔ اب زلیخا کا خاوند معاملے کی تہ تک پہنچ گیا، اس نے اپنی بیوی کو قصوروار گرداتے ہوئے ڈانٹا اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتے ہوئے بدنامی کے خوف سے بات وہیں پر دبا دی اور بات کو وہیں پر ختم کر دیا۔ لیکن جو بات ایک بار زبان سے نکل آئے نا وہ بھی رکتی نہیں ہے، وہ بات نکلی اور آگ کی طرح پورے شہر کے اندر پھیل گئی۔ عمراء اور وزراء کی بیگماتیں جب یہ بات سنی نا تو حیران رہ گئی کہ یوسف کے حسن کے تذکرے تو ہم نے پہلے بھی سنے تھے، دل ہی دل میں آپ پر فریفتہ ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہتھیانے کے لیے زلیخا کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہی زلیخا کی کہ ایک پردیسی غلام کو دل دیے بیٹھی ہے۔ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اور ہمارے خیال میں یہ بڑی زبردست گمراہی ہے۔ زلیخا نے جب یہ تانے سنے نا تو سنتے سنتے تنگ آ گئی، تو اس نے سوچا کہ میں انہیں بتاؤں تو صحیح، اپنا محبوب دکھاؤں تو صحیح کہ یہ کس طرح کہتی ہے کہ میری چوائس، میرا انتخاب غلط ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا، جس طرح دوپہر کے وقت ساری عورتیں اکٹھی ہو جائے باتیں کرتی ہیں، اسی طرح اس نے بھی ایک پارٹی کا انتظام کیا کہ جس میں ساری عورتوں کو بلایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، کہ دعوت کا پیغام بھیج کر ہر عورت کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ نشست قائم کی، ان کے بیٹھنے کی علیحدہ علیحدہ جگہ بنائی اور ان کے سامنے پھل تراشنے کے لیے
ایک چھری رکھ دی اور ساتھ ایک سیب رکھ دیا۔ چنانچہ جب وہ پھل کاٹ رہی تھی تو زلیخا نے یوسف کو بلایا کہ اے یوسف ذرا ادھر تو آنا۔ وعادت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، کہا زلیخا نے کہ یوسف ذرا باہر کو آنا، ذرا ان کے سامنے اپنی جھلک تو پیش کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں پر باہر آنا ہی تھا، وہاں پر ان کا ظاہر ہونا ہی تھا کہ ان کا حسن و جمال دیکھ کر وہ ساری کی ساری عورتیں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور وہ پھل جو کاٹ رہی تھی اس پھل کو کاٹنے کے بجائے وہ ساری کی ساری عورتیں اپنے ہاتھوں کو زخمی کرنا شروع کر دی، اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری چلانا شروع کر دی۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ریمارکس دیتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ سبحان اللہ، یہ اتنا حسن، اتنا جمال، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اب زلیخا نے بولا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ یوسف ہے کہ جن کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ زلیخا نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے، کتنا گھٹیا سوچ رکھتی ہے۔ اب یہ تمہارے سامنے آیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹنے لگ گئے ہو، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو۔ تم نے تو آج دیکھا ہے، اس کے حسن کی ایک ایک جھلک تو میں چھوٹے ہوتے سے دیکھتی آ رہی ہوں کہ جب یہ بچہ تھا تب سے میں نے اس کے حسن کو دیکھا ہے، اب میرا حوصلہ دیکھو جو میں اس کے روزانہ دیکھتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے جب تمام عورتوں کا معراج اور فرشتگی دیکھی تو اللہ کی پناہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ان کے مکر و فریب سے اگر تو نہ بچائے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ، اس مکر و فریب کی بجائے تو مجھے قید کے اندر بھی ڈال دینا، تو یہ قید مجھے منظور ہے، لیکن ان کے مکر و فریب سے مجھے بچا دے۔ چنانچہ عزیز مصر اور دیگر آیان مملکت نے اپنی بدنامی کے خوف سے اور پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھیج دیا۔ سامعین کرام، جیل میں تو اور بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں جاتے ہیں یا جرم کے الزام کے اندر جایا کرتے ہیں، لیکن قربان جائے یوسف علیہ السلام کی شان کے اوپر کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش کو دیکھیے کہ گناہ نہ کرنے کی پاداش میں ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ لوگ تو جرم کے الزام میں یا جرم کے مرتکب ہونے کی وجہ سے جیل میں جاتے ہیں، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے کہ گناہ نہ کرنے کے جرم میں ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ چنانچہ دست قدرت نے یہاں پر بھی ان کی ساتھ ہی فرمائی، یہاں پر بھی ان کی یاوری فرمائی۔ آپ کی پاکیزہ سیرت اور صورت کو، اخلاق اور عادات کو دیکھ کر جیل والے ایک گونا آپ کی معتقد ہو چکے تھے، آپ کے پیروکار ہو چکے تھے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی قدرت، انہی دنوں کے اندر 2 قیدی جیل کے اندر اور آئے۔ ان میں سے ایک قیدی وہ تھا کہ جو بادشاہ مصر کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتا تھا، انچارج تھا، اور دوسرا شراب پلانے اور پلانے کا انچارج اور افسر تھا۔ ان دونوں کے اوپر بادشاہ کو زہر کھلانے کا جرم الزام لگا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان دونوں ملازمین نے ایک خواب دیکھا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے خواب کا تذکرہ کیا اور فرمایا احدہما انی ارانی
أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. کہ ایک نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچو رہا ہوں، دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا ہے کہ جن کو پرندے اچک اچک کر کھا رہے ہیں. چنانچہ ان دونوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو بالکل موضوع پایا. دونوں بڑے ادب و احترام سے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین، کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتلائیے کیونکہ آپ ہماری نظر کے اندر ایک بڑے ہی محسن شخصیت ہے. آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر تو بتائیے. آپ کے چہرہ، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ ایک نیک فطرت اور پاکیزہ سیرت انسان ہیں، آپ بڑے ہی پرہیزگار انسان ہیں، لہذا آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتلائیے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیوں نہ انہیں تعبیر بتانے سے پہلے میں اللہ کی توحید انہیں سنا دوں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے اندر دعوت سے اور ان کی دعوت سے ہمیں دعوت دینے کے کچھ رہنما اصول ملا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کس طرح دوسرے بندے کو دعوت توحید دینی چاہیے. ان کی دعوت توحید سے کچھ رہنما اصول ہمیں ملا کرتے ہیں. پہلا اصول جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے فکر دعوت. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت سے ایک رہنما اصول تو یہ ملتا ہے کہ ایک داعی کو ہمہ وقت دعوت کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میں نے یہ دعوت توحید کو دوسرے تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اب دیکھیے وہ قیدی تو محض اپنی غرض کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے دل کے اندر یہ سوچا کہ ان کے دل کے اندر میرے بارے میں کچھ عقیدت سی پیدا ہو چکی ہے، کچھ میلان سا پیدا ہو چکا ہے، کیوں نہ اس عقیدت اور میلان سے فائدہ اٹھا کر انہیں یہاں پر اللہ کی توحید سنا. ممکن یہ ہے کہ اس عقیدت بندی کے اندر یہ اسلام قبول کر لے. تو پہلا رہنما اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک داعی کو ہمہ وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح لوگوں کو راہ راست کے اوپر لے آئے جائے. ذرا سی گنجائش ملے تو فوراً کسی نہ کسی انداز کے اندر، کسی نہ کسی ہیلے کے اندر، کسی نہ کسی موقع پر اس کو اللہ کی توحید سنانی چاہیے. دعوت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ماحول پیدا کیا جائے تاکہ سننے والے آپ کی بات کو کامل توجہ اور اطمینان سے سنیں. اس کا دل و دماغ میں کسی تشویش اور فکر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مطمئن ہو کر وہ آپ کی بات کو سنیں. وہ دونوں ساتھی آئے، وہ اس فکر میں تھے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمیں جلد تعبیر کے بارے میں پتہ چل جائے، وہ تعبیر جو ہم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہم کھانے کے وقت اپنے قید و خانوں کے اندر واپس پہنچ جائیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی اس تشویش اور فکر کو ختم کیا تاکہ وہ کامل توجہ اور دلجمی سے ان کی بات کو سن سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتعبيره قبل أن يأتيكما. کہ جیل کے ساتھیوں اطمینان رکھنا، تمہارے خواب کی تعبیر میں تمہیں بتلاؤں گا اور دیر بھی نہیں لگاؤں گا. دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بتا دوں. اس طرح دونوں نوجوان سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات کو سننے کا جذبہ ان کے دل کے اندر پیدا ہو.
وہ پوری دل جمی اور توجہ سے ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو۔ تیسری چیز، دعوت کے لیے ضروری ہے کہ سننے والے کے دل میں اس بات کا یقین ہو کہ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے محض گمان اور تخمین اور ظن سے نہیں بتایا جا رہا، بلکہ دعوت دینے والا یہ کوئی جاہل نہیں، بلکہ وہ بات جو مجھے بتلائے گا وہ اس بات کو صحیح معنوں میں جاننے والا ہے، اس کو اس بات کا پورا علم ہے، اور اس کا یہ علم یہ بھی کوئی عام علم نہیں بلکہ مضبوط دلائل اور مضبوط سور سے بنایا ہوا ہے۔ جو کچھ یہ مجھے بتلائے گا وہ سچائی اور حقیقت کے اوپر مبنی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک اور جملہ بولا اور فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، کہ میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی بیان کروں گا نا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ علم بیان کروں گا کہ جو میرے رب کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ مجھے میرے رب کی طرف سے یہ علم عطا کیا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تردد کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس طرح سننے والے کے دل کے اندر اس بات کے سننے کا شوق اور جذبہ اور پیدا ہو، وہ پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنے گا۔ سب سے پہلے شخصیت کا اس بات کے اوپر بہت اثر ہوا کرتا ہے کہ جو بات بتا رہا ہے اس کی شخصیت کس قدر مضبوط ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو کلام دیکھ کر اثر لیتے ہیں، اور کلام بھی وہ جو برحق ہے، لہذا ہمیں متاثر ہونا چاہیے۔ اکثر ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کلام کہ جو شخصیت کی وجہ سے اثر لے لیا کرتے ہیں، کہ جو شخصیت کو لے کر ان کی بات کو اپنے دل کے اندر لے لیا کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرتے آتے ہوئے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ میں اس ملت اس قوم کو چھوڑے ہوئے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتی اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتی۔ میں تو ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں اس رب کو ماننے والا ہوں کہ جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، اپنی ذات کے اندر اپنی صفات کے اندر ہمیشہ سے تنہا تھا اور ہمیشہ اکیلا رہے گا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ میں اس رب کا ماننے والا ہوں، اس کے جملہ احکام کو ماننے والا ہوں، حساب اور کتاب کو بھی ماننے والا ہوں کہ قیامت کا دن برپا ہوگا کہ جہاں پر ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یعنی میں اس قوم میں سے نہیں ہوں کہ جو بے فکر ہو چکی ہے، کہ جس کے سامنے نہ اللہ کی ذات ہے اور نہ ہی اللہ کے سامنے حاضری کی ان کو کوئی پرواہ ہے، کوئی فکر ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے محض ایک انداز میں اپنا تعارف نہیں کروایا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف منفی انداز میں بھی فرمایا اور مثبت انداز کے اندر بھی فرمایا۔ منفی انداز میں بیان کر دیا ہے کہ میں اس قوم کو چھوڑے ہوا ہوں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، میں اس ملت کو چھوڑے ہوا ہوں کہ جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا، میں ایک اللہ کو اور قیامت کے دن کو ماننے والا ہوں۔ اب مثبت انداز سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں اس ملت کا ماننے والا ہوں، میں اس دین کا ماننے والا ہوں کہ جس دین کو ماننے والے میرے آباء و اجداد ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد کا پیروکار ہوں، اور میرے آباء و اجداد بھی کوئی عام نہیں بلکہ وہ آباء و اجداد ہیں کہ جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔
میرے باپ یعقوب علیہ السلام، میرے دادا اسحاق علیہ السلام، میرے پردادا ابراہیم علیہ السلام، میں ان کا پیروکار ہوں، میں ان کا فرما بردار ہوں، میں ان کی ملت اور دین کو ماننے والا ہوں۔ اللہ نے جس طرح ان کو منصب نبوت میں اوپر رکھا تھا، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی منصب نبوت عطا فرمائی۔ ذرا غور فرمائیے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں پر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات مبدا، یعنی ابتدا۔ ابتدا کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ دوسری چیز معاد، یعنی آخرت، جہاں پر ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ مبدا یعنی اللہ کی ذات، معاد آخرت جہاں پر ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور تیسری چیز ہے شریعت، یعنی اس آنے اور جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کا نام ہے شریعت، جسے ہم گزار رہے ہیں، یعنی انبیاء کرام کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا نام ہے شریعت۔ یہی 3 چیزیں یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات کو نہیں مانتا تو دین کی بنیاد قائم ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات کو تو مانتا ہے لیکن آخرت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، تو اس کی ساری زندگی بے فکری کے اندر گزرے گی۔ مرضی آئی تو عمل کر لیا، نہیں مرضی تو کوئی عمل نہیں کیا، اگر آخرت کو نہیں مانتا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات کو مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن شریعت کا قائل نہیں ہے، تو ایسا بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے رستہ ہی نہیں ہے کہ کس رستے کے اوپر چل کر میں نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو دوسرے الفاظ کے اندر، عام الفاظ کے اندر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ یہی وہ 3 چیزیں ہیں جو دین اسلام کی بنیاد ہے، جنہیں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکہ کی زندگی کے اندر بسر کرتے ہوئے گزارا، اور یہاں پر ان 3 چیزوں کے اوپر زور دیا، توحید، رسالت اور قیامت، کہ انسان کی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے، انتہا اللہ کے اوپر، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے جا کر حساب و کتاب دینا ہے۔ اور تیسری چیز شریعت، کہ جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا ماننا یہ ایک انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی انکار کر دے گا تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کو حساب نہیں دے پائے۔ لاوت کے باب میں شخصیت کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ آپ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کوہ صفا کے واز کے اوپر لگا سکتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے پہلے کس طرح اپنی شخصیت کو منوایا تھا، کہ آپ نے اہل مکہ کو جمع کر کے ان سے پوچھا، ہل وجدتمونی صادقا، کہ اہل مکہ کے لوگوں کو بتلاؤ مجھے، کیا تم مجھے صادق اور امین پاتے ہو؟ میں نے اپنی زندگی کے 40 برس تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا تم نے مجھے سچا یا جھوٹا پایا ہے؟ کیا تم نے مجھے صادق اور امین پایا ہے یا نہیں پایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر ایک ہی جواب دیا، فما رعیناک فیک الا صدقا، ہم نے سچ کے سوا آپ کے اندر کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو منواتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا، کوئی لشکر نظر نہیں آیا، لیکن سب نے بیک زبان یہی فرمایا، یہی کہا کہ ہم اپنے آنکھوں دیکھ کر جھٹلا سکتے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ
بات کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ ہمیشہ سچے ہوں گے۔ اب ذرا غور فرمائیے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو بنوایا، پھر اس کے بعد دعوت توحید دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کو مان لو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی۔ ایک اللہ کو مان لو اللہ جہنم سے بچا کر تمہیں جنت عطا فرمائے گے۔ ایک اللہ کو مان لو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ سب سے پہلے اپنی شخصیت کو بنوایا اور بعد میں دعوت توحید دی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پہلے اپنی شخصیت کو بنوایا اور پھر اس کے بعد دعوت توحید دی کہ میں اس ملت کا ماننے والا ہوں کہ جس ملت کے اطاعت کرنے والے میرے آبا و اجداد تھے، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ میں ان کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہوں، ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ دعوت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بے پایا انعامات اور احسانات کا ذکر کر کے انسان کے دل میں جذبہ شکر پیدا کیا جائے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، کئیوں سے بہتر آپ کو عطا کیا ہے، ایسی ایسی چیزیں آپ کو عطا کی ہے کہ کئی لوگ ان کے دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ کاش یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں۔ کئیوں سے بہتر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ کی انعامات، اللہ کے احسانات کا ذکر کیا جائے تاکہ دل جو ہے وہ جذبہ شکر سے معمور ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا انداز یہی اپنایا اور فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہمارے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے سوا اور کسی اور کی بات کریں، اپنے رب کے سوا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیے۔ آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ شکر اور شرک کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر ہی یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہی اللہ کا حقیقی شکر ہے۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ شکر اور شرک ملتے جلتے الفاظ، لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ وہ دانائی اور حکمت کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یاد رکھنا جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا بدلہ انسان اپنے لیے لیتا ہے، اللہ کو اس کا کوئی انعام نہیں ملتا۔ انسان یہ جو شکر اللہ کا ادا کرتا ہے اس کا بدلہ بھی انسان کو خود ہی ملتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیوں؟ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے شرک نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا، ایسا بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا میں اللہ اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر ہی رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آہستہ آہستہ
ان کے دل و دماغ میں گھر کر لیا، ان کے دل و دماغ کو تیار کر لیا، تو اب ان کے معبودان باطلہ کے اوپر ضرب لگائی اور فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہے، اور وہ نام ہی جنہیں تم رکھتے ہو، جو نام تم نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی ثبوت نازل نہیں فرمایا۔ مشرکین کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے مختلف معبودوں کو عموماً مختلف خدائی صفات اور القابات سے پکارا کرتے تھے، تو اس طرح مختلف حاجات کے لیے مختلف معبود رکھا کرتے تھے، ان کے پکار کر خود بھی دھوکہ کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیا کرتے تھے، حالانکہ ان خدائی صفات کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ پانی کی بوتل کے اوپر اگر شربت روح افزا کا لیبل لگا لیا جائے تو وہ شربت روح افزا نہیں بن جاتا، وہ پانی ہی رہتا ہے۔ خالی دکان کے اوپر اگر کسی ایجنسی کا بورڈ لگا دیا جائے تو وہ ایجنسی تو نہیں بن جاتی، وہ تو خالی دکان ہی رہتی ہے۔ اسی حقیقت کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، نام رکھنے سے وہ خدائی صفات ان کے اندر نہیں آ جائیں گی کہ ان کا نام تم نے رکھ لیا تو ان کے اندر خدائی صفات آ گئی، طاقتیں آ گئی، نہیں، محض نام رکھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں تو ہم نے کتنے ایسے خدائی نام پیروں فقیروں کے رکھے ہوئے ہیں، مثلا غوث، اس کا معنی ہے فریاد رس، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کو غوث اعظم کا لقب دیا ہے، حالانکہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ہر مشکل کے اندر، ہر پریشانی کے اندر اکیلا غوث اعظم کس کو مانا ہے؟ اکیلے اللہ کو مانا ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اکیلے اللہ کو پکارو، واحد غوث اعظم اگر کوئی ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ ہم نے ایک ولی کا نام داتا رکھا ہے، داتا کا معنی ہے دینے والا، عطا کرنے والا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ موتی اور داتا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کا نہیں۔ ایک بزرگ کا نام ہم نے غریب نواز رکھا کہ غریبوں کو نوازنے والا، بے قصوں کی خبر کرنے والا، گیری کرنے والا، اور یہ بھی صفت خالص اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک کا نام ہم نے مشکل کشا رکھ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اگر کوئی پریشانی اور تکلیف تمہارے اوپر آ گئی تو اس پریشانی اور تکلیف کو میں اللہ کے سوا کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے، اکیلا اللہ ہی ہے، لہذا نام رکھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جن جن کے تم نے نام رکھے ہیں ان کے نام رکھ لینے سے خدائی صفات ان کے اندر نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت کے اندر جہاں منفی انداز اختیار کر کے یہ بات سمجھائی، وہاں پر مثبت انداز کے اندر بھی یہ مسئلہ سمجھایا۔ اور فرمائیے، منفی انداز میں پہلے بیان فرمایا، مثبت انداز میں بعد میں فرمایا۔ پہلے غیر اللہ سے ان کی صفات کی نفی کی، ما تعبدون الا اسماء، کہ اب مثبت انداز میں ساری صفات، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہوئے فرمایا ان الحکم الا للہ۔ پہلے تمام معبودان باطلہ سے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اور اب مثبت انداز میں بیان کرتے ہوئے تمام صفات کا مختار کل اکیلے اللہ کو بنایا۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، سارا حکم، سارا اختیار، سارا تصرف، سارا کنٹرول، ساری طاقت صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ذرے ذرے پر کس کا حکم چلتا ہے؟ اکیلے اللہ کا چلتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، تمہارا پروردگار وہ پروردگار ہے کہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کے سوا تم جو کچھ بھی کرو گے تم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو چاہے کر سکتی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن تم جو کچھ بھی آج کرو گے کل قیامت کے دن تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ الْخِيَارَةُ۔ سارا اختیار اکیلے اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ غیر اللہ زمین و آسمان کے ایک ذرے پر بھی قبضہ اور اختیار نہیں رکھ سکتے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز ایک ذرے کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا اختیار نہیں رکھ سکتی۔ ایک مقام پر فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کیا فرما دے کہ میں تو اپنے فائدے اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا اللہ چاہے۔ میرے فائدے اور نقصان کا اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف میں اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ یعنی جب ذرے ذرے کا علم میں اللہ کے پاس ہے، ذرے ذرے کے اوپر میں اللہ کا حکم چلتا ہے تو اسی نے یہ حکم دیا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه، اب اسی کا حکم ہے کہ تم نے عبادت میں اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں کرنی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی دین کس میں ہے؟ مالی عبادت، بدنی عبادت، قولی عبادت، اور نماز کے اندر یہ تینوں عبادات آ جاتی ہیں کہ انسان کا بدن بھی عبادت کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ نماز کے اندر بھی انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ میری ساری بدنی عبادتیں، میری ساری مالی عبادتیں، میری ساری قولی عبادتیں اگر ہے تو صرف اور صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کا مطلب سمجھ گئے؟ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذرے ذرے کے اوپر حکم میں اللہ کا چلتا ہے، ذرے ذرے کے اوپر اختیار میں اللہ کا چلتا ہے، ذرے ذرے کا مالک میں اللہ ہوں، تعبدوا الا اياه، تو عبادت کے لائق ذات کس کی ذات ہے؟ میں ایک اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ عبادت کی ان تینوں اقسام کے لائق اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط ترین دین ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین نام ہی یہ ہے کہ خالص عبادت اگر کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعوت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دعوت کی اساس اور بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ دیکھ لیں آپ پوری دعوت کے اندر گھوم لیں تو دعوت کا کام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی توحید کا بیان کی۔ توحید کا بیان، عبادت کا بیان، خالص اللہ تعالیٰ کی صورت و پکار کا بیان، دعوت کی روح اور جان، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر اس روح و جان کو ختم کر دیا جائے تو دعوت ناقص اور نامکمل رہے گی۔ اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو اس دعوت کے اندر دعوت توحید لازمی بیان کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آخر میں خواب کی تعبیر بیان کی اور فرمایا کہ ایک کے اوپر موت کا فیصلہ ہوگا اور ایک کے آزادی کا فیصلہ ہوگا، کہ جس نے اپنے سر کے اوپر روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے، ٹوکرا پڑا ہوا ہے، کہ جس کو پرندے اچک اچک کر کھا رہے ہیں اس کو موت ملے گی، اور جو شراب نچوڑ رہا ہے اس کو زندگی ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعوت دی، ان کے پاس لوگ آئے اپنے خواب کی تعبیر کی خاطر، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو بیان کرنے سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ کی توحید یہ ایک بنیادی اور اہم ترین چیز ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک ہی قصہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے احسن القصص کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 3، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ میں آپ کے اوپر ایک بہترین قصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر ایک ہی قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر آزمائشیں آئیں گی، تم اپنے لوگوں کے ہاتھوں ستائے جاؤ گے، تمہارے اوپر الزام لگائے جائیں گے، تمہیں قید و بند کی صحبتیں حاصل ہوگی، لیکن جیسے میں اللہ نے یوسف کو نہیں چھوڑا اسی طرح میں اللہ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے میں اللہ نے تنہا یوسف کو نہیں چھوڑا اسی طرح میں اللہ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا یہ صرف قصہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا بھی قصہ ہے کہ جنہیں دھوکے ملے، جنہیں آزمائشیں حاصل ہوئی، جنہیں تکلیفیں ملی، کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم سورہ یوسف پڑھو گے تم سیکھو گے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، جو اللہ کے اوپر صبر کرتا ہے، آزمائشوں کے اوپر صبر کرتا ہے، الاحسان کے ذریعے اللہ سے مدد کو حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کافی ہو جائے تو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لہذا سوچئے اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سائے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو پرہان چڑھتے، اپنے والد کے سائے میں زندگی چڑھتے، تو کیا یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے۔ لہذا آپ کی جو محرومیاں ہیں، آپ کی جو محرومیاں ہیں، وہ آپ کو آپ کی بلندیوں کے اوپر لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لہذا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کے بنو، آپ کے اوپر آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں آئیں گی، لیکن بھروسہ توکل اللہ کے اوپر رکھو، کیونکہ جب تمہارا بھروسہ توکل اللہ کے اوپر ہوگا تو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو جائے گا، اور جب اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا تو تمہاری یہی محرومیت تمہاری بلندیوں کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔